آپ نے بتایا کہ ہم تو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. ہندوازم میں کہا جاتا ہے کہ کالکی ان کا سیویئر ہے اور اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. تو سیویئر کا انتظار کیا کیوں جا رہا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کی ہوتی ہے نا. آج تک دنیا میں کسی جو ہے وہ لاک میکر نے کوئی ایسا تالا بنایا جس کی چابی ساتھ نہ بنائی ہو. تو کائنات کا نظام جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے دروازوں کو کھولنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈور اوپنر تو ہوتا ہے نا. جو رسالت ہے وہ بیسیکلی لوگوں کے لیے ایک نیا اویئرنیس کا، نئے دین کا یا نئی چیزوں کا ایک راستہ کھولتی ہے نا. ٹھیک ہے. انبیاء، نبی خبر دینے والا، نبا خبر کو کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. وہ جو خبریں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پہنچانے والا تو ہوتا ہے نا، ان کو کوئی نہ کوئی بتانے والا تو ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، یا ایک نیا گیٹ وے کھلے گا اینڈ آف ٹائمز کا، اس کو کھولنے والی پرسنالٹیز بھی تو ہوں گی نا. اب ہر جگہ پہ ان کا ڈفرینٹ نام ہے. یہاں پہ میں ایک ریسونیٹ کر کے چلتا چلوں جہاں سے میں نے کہا تھا کہ ان کا اوریجن سیم ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے بڑا کالے پتھر کا مندر کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. سب سے بڑی کائنات کی عبادت گاہ جس کو دنیا خانہ کعبہ کے نام سے جانتی ہے، کالے پتھر کی عمارت جو ہے، حجر اسود بھی جس میں ہے، یا اس کے پتھروں کی جو کلر تھا وہ بلیکش تھا، یا عرب کے پہاڑ سارے کالے تھے، کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہندو مت میں برہما جس نے دنیا کے سب سے بڑے مندر کی بنیاد رکھی، کیا برہما کو آپ ریزونیٹ کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے؟ برہما کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ برہم پتا. اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ ابو الانبیاء. چیزیں بدلتی گئیں، ان کی اصل شکل مسخ ہو گئی. میں بات کروں ان کی اصل شکل مسخ ہو گئی. اب ہم اس کو ویسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن بیسس کو اگر جوڑیں، جہاں سے میں بات کر رہا تھا، بیسس تو وہی ہے بیٹا. ٹھیک ہے. پھر انسانیت کا، منوش جاتی کا وسرجن کس سے ہوا؟ ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں شنکر پاروتی سے. تو کچھ نہ کچھ بیسس تو ہیں، ملتی ہیں. سناتن دھرم کا کیوں گلا گھونٹ دیا بھاجپا نے؟ آج جو ہندتوا کی پالیسی ہے، بھاجپا کی پالیسی ہے، اس نے سناتن دھرم کا گلا کیوں گھونٹ دیا؟ دنیا میں جتنے توحید پرست ہندو تھے ان کو پیچھے کیوں کر دیا گیا؟ میں نے نام لیا تھا پنڈت برج موہن بھوشن کا، سناتن دھرم کا بہت بڑا ودوان تھا. ان کے آرٹیکل، ان کی کتابیں غائب کیوں کر دی گئیں؟ ساری سوسائٹی کو پتہ ہے کہ کہیں ایسا ہو گیا کہ یہ آپس میں قریب آ گئے تو یہ لیڈ کریں گے اسی طرف. یہ جو کال کی کتاب لکھی گئی ہے، کال کی مووی کی بات نہیں کروں، کال کی کتاب لکھی گئی، اس کو پڑھیے. وہ اینڈ آف ٹائمز کی سب سے بڑی ڈاکومنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جتنے دھرم، جتنے لوگوں کا انتظار کریں، وہ کال کی بیسیکلی امام مہدی علیہ السلام ہے. گوتم نے بھی کہا تھا میں واپس آؤں گا، میں واپس آؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پہ ہیں اور زندہ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے دنیا میں تشریف لانی ہے. امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور غیبت میں. ٹھیک ہے. انہوں نے صرف ظہور کرنا ہے. اب دو چیزیں ہیں میں جس کے اوپر ہمیں کنفیوژن ہے کہ کیا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، یا وہ آ کے یہ ساری ہیپننگز کو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میری اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ مالک ہیں، ان کی مرضی، وہ آ کے سارا کچھ کر لیں یا ان کے آنے سے پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا ہو، مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو نشانیاں میجر تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ ایک پرسنالٹی کا انتظار کر رہے ہیں. اب وہ ایک پرسنالٹی اتنی یونیورسل ہوگی کہ دنیا کا ہر مذہب مانے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ آفاقی پرسنالٹیز ہیں. اللہ رب العالمین ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. دنیا کے ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود ہے. دنیا کی ہر ایمبیگوٹی کا جواب ان کے پاس موجود ہے. دنیا کی ہر جو ہے وہ رفٹ کا جواب ان کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ جب تشریف لائیں گے تو یہ خود کر لیں گے.
ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رکھنا ہے. یہ لائٹ جل رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اس کا کنیکشن جو ہے وہ کہیں جڑا ہوا ہے، تو یہ لائٹ جل رہی ہے. ایسے ہی وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، بال جبریل میں ساکی نامہ اس کا یہ شعر ہے. تو جب مسلمانوں نے اپنا رابطہ ہی اللہ سے کم کر دیا ہے، پھر سمجھ آنی بند ہو جائے گی نا. آنکھ کے اندر ایک پورا سسٹم چل رہا ہے. دیکھیں بیٹا، سسٹم ود ان دا سسٹم بنایا ہے اللہ نے. نہیں، آپ کی باڈی کے اندر آنکھ کا علیحدہ سسٹم ہے، آپ کے برین کا علیحدہ سسٹم ہے، آپ کے ہارٹ کا اسٹمک کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے، آپ کے لمف نوڈس کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے. لیکن اس سسٹم کو چلا کون رہا ہے؟ وہ خود ایک. تو اس طرح پوری دنیا میں جتنے سسٹمز چل رہے ہیں نا، اس کو چلانے والی واحد ذات ہے. اور اس واحد ذات کے نور سے جو نوری ہوگا وہ آ کے ہر سسٹم کو کنٹرول کرے گا، اس کو وہ خود لے کے آئے گا. میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میری کیا اوقات حیثیت ہے کہ میں مالک کے بنائے ہوئے سسٹم پہ ہاتھ رکھوں؟ میں تو اس کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں. یعنی بار کوڈ ریڈر نے اس بار کوڈ میں موجود انفارمیشن کو پڑھنا ہے نا، اس نے اپنی طرف سے تو بار کوڈ کریٹ نہیں کرنے. بار کوڈ ریڈر میری ذات سمیت ہم بار کوڈز انرجی کو پڑھ کے، چیزوں کو پڑھ کے ریزونیٹ کر سکتے ہیں. ہم صحیح ریزونیٹ کرتے ہیں یا غلط ریزونیٹ کرتے ہیں، یہ اس کے ہاتھ میں. دیانتداری سے اپنا کام کرنا شروع کر دیں، راستہ اللہ دے دے گا. ہر مذہب نے ایک ہی بندے کو آنا ہے. دو ہی طاقتیں ہیں جنہوں نے آپس میں لڑنا ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ دو ہی طاقتیں ہیں. ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت، دی بلڈ لائن، کبھی یہ بھی پڑھیے گا. وہ کس بارے میں؟ ہمارے ہاں یہ کتابیں پڑھنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اور باقی کتابوں کے بارے میں جو انفارمیشن آن لائن ملتی ہے وہ تحریف شدہ ہے. ہم کہتے ہیں جی پی ڈی ایف میں پڑھ لیں گے، فلاں پڑھ لیں گے. پی ڈی ایف میں بہت ساری چیزیں تحریف شدہ ہیں. ہمارے پاس اس کے مینوسکرپٹ ختم کر دیے گئے. یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ جو ہے ہمارے برٹش انڈیا جو تھا، ہماری جتنی بڑی بڑی لائبریریز تھیں ان میں بڑے بڑے مینوسکرپٹ لے جا کے انگلینڈ میں کچھ رکھنے تھے اور کچھ نہیں. تو 2 جہاز گئے تھے، ایک میں خاص کتابیں تھیں جو آج وہاں موجود ہیں، اور ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا. ہمارے مینوسکرپٹ تباہ کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، جن جو ہے وہ لائبریریز میں یہ کتابیں تھیں، ان کتاب خانوں کو آگ لگا دی گئی تھی. کیوں؟ کہ سورس آف انفارمیشن سے یہ قوم دور ہو جائے. رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ کبھی سوچئے گا. انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کے بھیجا گیا. رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو جس دین کا تعارف علم سے ہو، اس کی قوم کے اندر اتنی جہالت آ جائے، کیوں؟ ڈیلیبریٹلی پیدا کی گئی. ہمارا پڑھنے کا، ہمارا چیزوں کو سمجھنے کا جو جذبہ تھا وہ ختم کر دیا گیا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو شروع سے مینپولیٹ کر دیا گیا کہ کوئی حدیث نہ پڑھے، کوئی تفسیر نہ پڑھے، کوئی ایسی چیزیں نہ پڑھے جو اوریجنل سورسز سے ہوں.